شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث چینل دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بت پرستی کا آغاز کس قوم نے اور کب کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کس قوم پر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور ان کی قوم نے کون کون سے ایسے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے عذاب الہی ان پر نازل ہوا۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، پس ہم نے ان کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کر لو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے، پھر جس وقت ہمارا حکم آ پہنچے، اور علامت اس کی یہ ہے کہ زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہو تو اس وقت ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو دو عدد اس کشتی میں داخل کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، باز تسنا اس کے کہ جس پر ان میں سے غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، اور یہ سن لو کہ مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا، کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ ہر نبی اور پیغمبر کسی نہ کسی قوم کی جانب مبعوث ہوئے ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی طرف، بلکہ سارے جہان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے؟ جاننا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام قابیل بن آدم اور شیس بن آدم کی اولاد کی جانب مبعوث ہوئے۔ مفسرین کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کے دو قبیلے یا دو طرح کی نسلیں تھیں۔ ایک نسل تو وہ تھی جو سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتی تھی، اور جبکہ دوسری نسل پہاڑوں میں سکونت پذیر تھی۔ جو قبیلہ پہاڑوں میں رہتا تھا اس کے مرد بڑے حسین و جمیل تھے، اور عورتیں بد شکل اور بد صورت تھیں۔ اس قبیلہ کے مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور جو قبیلہ سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتا تھا اس کا حال برعکس تھا، یعنی اس کی عورتیں ایسی جمیل و حسین تھیں کہ کوئی آدمی ان کے حسن کی وجہ سے انہیں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مردوں کا حال اس کے برخلاف تھا، یعنی اس قبیلہ کے مرد حضرات ایسے بد شکل اور بد صورت واقع ہوئے تھے کہ وہ حسین عورتیں ان کے ساتھ ان کی بد شکلی کی وجہ سے رہن سہن پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ابلیس کا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان کا آپس میں اختلاط پیدا کر کے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے۔ چنانچہ وہ ابلیس ہموار زمین میں بسنے والوں میں سے ایک شخص کے پاس مزدور کی شکل میں آیا تاکہ اس کے باغ اور کھیت میں کام کرے۔ اس آدمی نے اس کو مزدور رکھ لیا اور اس کو اپنا ملازم بنا دیا۔ ایک دن وہ ابلیس ایک باجا لے آیا جس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسا کہ چرواہوں کے باجوں کی آواز ہوتی ہے، اور بلند آواز سے اس باجے کو بجانے لگا تاکہ پہاڑوں پر رہنے والی قوم بھی اس کی آواز سن کر آ پہنچے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً آ گئے اور ایک مجمع لگا لیا۔ پھر لوگوں نے ہر سال اس دن کو عید اور میلہ کا دن مقرر کر لیا، جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنے حسن و جمال کے ساتھ بن سنور کر آتی، جنہیں پھر مرد حضرات دیکھتے۔ پہاڑوں پر رہنے اور بسنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی یہ منظر دیکھ کر بے تابی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور وہاں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی بے حیائی ظہور پذیر ہو گئی، اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آسمان پر قسم اٹھائی تھی کہ وہ صالحین اور مومنین کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قابیل کی اولاد زیادہ ہوئی، گناہ اور نافرمانی کے کام بھی ظاہر ہونے لگے، اور زمین میں فساد بڑھنے لگا۔ ابلیس اور اس کے کارندے اپنے کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے، اور لوگ بلا جھجک ان کی دعوت کو قبول کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ جو لوگ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز تھے اور نیک و صالح تھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں:
ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر یہ قوم کے صالح اور مقتدہ تھے، لوگ ان کی پیروی کیا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ ان کی اولاد میں سے جو زندہ رہے وہ حابیل اور قابیل اور ود تھے۔ ود کو شیس بھی کہا جاتا ہے، نیز ان کو حبت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ بھائیوں نے ود کو اپنا رئیس اور سردار بنا کر رکھا تھا۔ ود کے ہاں پھر سواع، یعوق، یغوث اور نصر نامی بچے پیدا ہوئے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ ود بڑے نیک اور صالح آدمی تھے، اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، لہٰذا جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ ان کی قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان کی قبر بابل کی زمین میں تھی۔ لوگوں کو ان کی وفات پر شدید صدمہ پہنچا اور تسلسل کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کو آنے لگے۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ لوگ بڑی جزا اور فضا کے عالم میں مبتلا ہیں تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شخص کی وفات پر بے حد صدمہ پہنچا ہے، تم کہو تو میں ان جیسی صورت تمہارے لیے بنا دوں جو پھر تمہاری مجلس میں رہے، جسے دیکھ کر تم ان کو یاد کیا گیا۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابلیس نے ود جیسا ایک بت بنایا، لوگوں نے اس بت کو اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ لوگ اس بت کو مقدس سمجھنے لگے اور صبح شام اس کو یاد کرتے۔ جب ابلیس نے ان کی یہ حالت دیکھی اور ان کی گمراہی سے کچھ مطمئن ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا، کیا میں تمہارے ہر گھر کے اندر ان کی طرح کی ایک مورتی نہ بنا دوں؟ وہ مورتی جب ہر ایک کے گھر میں ہوگی تو تم اسے دیکھ کر ان کو یاد کر لیا کرو گے اور اس کی پوجا کر لیا کرو گے۔ لوگوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر شیطان لعین نے ہر گھر کے لیے ود کی طرح کی ایک مورتی بنائی۔ لوگ ان مورتیوں اور بتوں کی طرف خوب متوجہ ہو گئے، جو بظاہر ایک صالح شخص ود کے نام سے منسوب تھے۔ جب اگلی نسل آئی اور انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اپنے باپ دادا کی تقلید میں ان مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ نسل در نسل تسلسل کے ساتھ بت پرستی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نیک اور صالح شخص ود کی اصل شخصیت کو یکسر فراموش کر دیا۔ اب انہوں نے ان کو ایک بت بنا دیا جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ گویا اس طرح ابلیس کے لیے ایک صالح آدمی کے نام کو کفر اور بت پرستی کی شکل میں تبدیل کرنا ممکن ہو گیا۔ چنانچہ یہ بت پہلے شخص ہے جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی گئی۔ پہلا بت جس کی غیر اللہ کی صورت میں پوجا کی گئی وہ ود تھے۔ ابلیس نے ان بتوں کے ذریعہ بہت سی امتوں کو راہ راست سے ہٹا دیا اور کئی کریوں تک بت پرستی کا یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت آ گیا۔ مفسرین کہتے ہیں جو بت قوم نوح میں تھے وہی اس کے بعد عرب کے اندر آ پہنچے۔ مثلاً ود دمت الجندل میں بنی کلاب کا بت تھا، سواع قبیلہ حزیل کا بت تھا، یغوث قبیلہ مراد، پھر مقام جرف میں بنی غطیف کا بت تھا، اور یعوق ہمدان کا، اور نصر آل زی کلاں کے قبیلہ حمیر کا بت تھا۔ یہ سارے قدیم عرب قبائل ہیں۔ یہ نیک لوگوں کے قدیم اسماء ہیں جو نوح علیہ السلام سے قبل اس سرزمین پر آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا عرصہ تھا، سب کے سب دین حق پر قائم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ سورہ بقرہ 213۔ ترجمہ ایک زمانہ میں سب آدمی ایک ہی طریق کے تھے، یعنی ایک دور وہ تھا کہ جب سب لوگ ہدایت پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا۔ شیطان نے ان کے سامنے بت پرستی کا عمل پسندیدہ بنا کر پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو عالم کی طرف مبعوث ہوئے۔
جب قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شراب نوشی اور دیگر برائیوں کے ارتکاب کی ڈھان لی اور اطاعت خداوندی سے روگردانی جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بعثت کے وقت ان کی عمر ایک قول کے مطابق 350 سال کی تھی اور ایک قول کے مطابق 480 سال کی تھی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ بعد ازاں 350 سال زندہ رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی دور نبوت میں قوم کو 120 سال توحید کی دعوت دی۔ جب کشتی پر سوار ہوئے تھے اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ اس کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد عالی کے مطابق اپنی قوم میں 950 سال قیام پذیر رہے، لوگوں کو سران اور جہرن دعوت الہی دیتے رہے۔ دعوت تبلیغ کا یہ سلسلہ صدی در صدی چلتا رہا، مگر قوم ان کی دعوت پر لبیک کہنے کو تیار نہ ہوئی۔ اسی حال میں 3 صدیاں گزر گئی۔ نوح علیہ السلام ان کو ہر طرح سے دعوت توحید دیتے رہے، لیکن قوم اپنی سابقہ حالت پر قائم رہی، دعوت الہی کو نہ سنتی تھی اور نہ اس کو قبول کرتی تھی۔ جب بھی نوح علیہ السلام ان کو توحید کی طرف دعوت دیتے، قوم ان پر ٹوٹ پڑتی اور ان کا گلا گھونٹ دیتی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے اور غشی کھا کر زمین پر گر پڑتے۔ جب ہوش آتا تو زبان پر یہ کلمات ہوتے: اے اللہ، میری قوم کو معاف کر دینا، یہ میرے مرتبہ سے واقف نہیں۔ یہ سلسلہ دعوت و تکلیف سینکڑوں سال برابر جاری رہا۔ بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے اس قدر پیٹے جاتے کہ آپ لاغر، کمزور اور بے جان ہو جاتے اور کپڑوں میں لپیٹ دیے جاتے، گویا کہ وفات پا گئے۔ لوگ یہی سمجھتے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ جب باہوش ہوتے تو دوبارہ ان کو توحید کی دعوت دینا شروع کر دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت الہی کی توحید دیتے رہے، حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹوں سے کہتے کہ دیکھو، یہ نوح علیہ السلام ہمارے باوجداد کے ساتھ رہے ہیں، یہ شخص دیوانہ ہے، ہمارے باپ دادوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لہٰذا ہم بھی اس کی دعوت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ایک دن ایک آدمی آیا، اس کے ہمراہ اس کا بیٹا بھی تھا۔ وہ ادھیڑ عمر ہونے کی وجہ سے لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا: بیٹے، اس بوڑھے کو دیکھو، اس سے بچ کر رہنا، کہیں یہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا: ابا جان، یہ اپنی لاٹھی تو مجھے دینا جس کے سہارے آپ چلتے ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو وہ لاٹھی جس پر ٹیک لگا کر وہ چلتا تھا دے دی اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ چنانچہ بیٹا نوح علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو اس لاٹھی سے مارا، لیکن نوح علیہ السلام ان حالات کے باوجود مایوس نہیں ہوئے اور اپنی قوم کو سینکڑوں سال دعوت توحید دیتے رہے، مگر یہ دعوت بے فائدہ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس امر کی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی اور بت کو، کسی مورتی کو اور کسی طاغوتی چیز کو ہرگز نہ پکارو، اس کی وحدانیت کا اعتراف کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان کو اس طرح کہا: تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ نیز کہا: اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اپنی قوم سے مزید کہا: اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ان کو دن اور رات علانیہ اور خفیہ، ترغیب اور ترہیب کے انداز میں، غرض یہ کہ ہر طرح سے دعوت دی، تو انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ دعوت کا کوئی طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ قوم کی اکثریت بت پرستی، طغیان اور سرکشی اور گمراہی پر برابر قائم رہی۔ انہوں نے ہر لمحہ ان سے عداوت اور دشمنی ہی رکھی، ان کا مذاق اڑایا اور بے وقاری کی۔ قوم نے ان سے یہاں تک کہہ دیا: ہم تم کو سرئی غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔
نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، یعنی جیسے تم میرے گمراہ ہونے کا خیال کرتے ہو میں ویسا نہیں ہوں، میں تو اپنے رب العالمین کی طرف سے سیدھے راستے پر ہوں اور اس کا رسول ہوں، یعنی اس ذات کا مبعوث ہوں جس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، میں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں خدا کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ دیکھیے نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کا جواب کیسی ذکاوت و بلاغت اور بحث و جھگڑے میں پڑے بغیر تشفیع بخش صورت میں دیا، مگر قوم نے ان کو یہ جواب دیا، ہم تم کو اپنا ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع انہی لوگوں نے کیا ہے جو ہم لوگوں میں بالکل رذیل ہے، جن کی عقل اکثر خفیف ہوتی ہے، اور ہم تم لوگوں میں کوئی بات اپنے سے زیادہ بھی نہیں پاتے، بلکہ ہم تم کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام کو اس بات پر تعجب ہوا کہ نوح بشر ہو کر اللہ کا رسول ہو۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کی بھی تنقیص کر دی، ان کے متعلق یہ کہا کہ وہ تو ہم میں رذیل، گھٹیا اور مقام میں مرتبہ کے اعتبار سے کمتر ہیں، جبکہ ہم ان سے مال اور دولت اور حسب و نسب کے اعتبار سے بہت افضل ہیں۔ اس لیے قوم نے یہ کہا، اے نوح، تمہارے ماننے والے تو فقیر، رذیل اور کم ترین ہیں۔ انہوں نے بے سوچے سمجھے اور غور و فکر کیے بغیر تمہاری دعوت کو قبول کر لیا، چنانچہ حالانکہ یہ کفار اس بات کو بھول گئے کہ حق بات کسی نظر و فکر کی محتاج نہیں ہوا کرتی، بس نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر اعتراض کرنے لگے اور ان سے لڑنے جھگڑنے لگے، کہنے لگے مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد ہمیں تو کوئی فضیلت اپنے سے زیادہ نظر نہیں آئی۔ انہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر جھوٹے ہونے کی بھی تہمت لگا دی، کہنے لگے جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں، میں تم پر کوئی الزام نہیں لگاتا یا تمہیں کسی چیز پر مجبور نہیں کرتا، اور میں تم میں سے اپنی اس دعوت کا کوئی اجر یا بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ اگر میں اس دعوت کا اجر طلب کروں بھی تو اس اللہ سے کروں گا جس کا اجر ثواب ان چیزوں سے بدرے جہاں افضل اور بہتر ہے جو تمہارے پاس ہیں یا جو تم مجھ کو دو گے۔ رہے یہ لوگ جن کو تم حقیر و رذیل خیال کرتے ہو، میں ان کو ہرگز اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ یہ لوگ تو پروردگار عالم پر ایمان لے آئے ہیں، خواہ تم کچھ بھی کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے، اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہو، پھر وہ نبوت یا اس کی حجت تم کو نہ سوچتی ہو تو میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں۔ کیا ہم اس دعوت یا دلیل کو تمہارے گلے مڑ دیں اور تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ؟ نیز ان سے کہا، اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان ایمان والوں کو نکالتا نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کے پاس عزت و مقبولیت کے ساتھ جانے والے ہیں، لیکن واقعی میں تم کو دیکھتا ہوں کہ خواہ مخواہ کی جہالت کر رہے ہو اور بے ڈھنگی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جدال کا زمانہ طویل ہو گیا۔ جب بھی ان کی ایک نسل ختم ہونے لگتی تو وہ بعد والی نسل کو یہ وصیت کر جاتی کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان کی مخالفت کرتے رہنا اور ان سے لڑائی جاری رکھنا۔ جب کسی کا بیٹا عاقل بالغ ہو جاتا، باپ اس کو یہ وصیت کرتا کہ دیکھنا جب تک زندہ ہو اس نوح علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور ان پر ہرگز ایمان نہ لانا۔ بالآخر قوم نے تنگ آ کر یہ کہا، ترجمہ، اے نوح، تم ہم سے بحث کر چکے، پھر بحث بھی بہت کر چکے، سو اب ہم بحث و حس نہیں کرتے،
جس چیز سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہو کہ عذاب آ جائے گا وہ ہمارے سامنے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام سے اس خیال سے معجزات کا مطالبہ کرنے لگی کہ نوح علیہ السلام کبھی بھی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے آخری جواب یہ آیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 34۔ ترجمہ: اور میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی، گو میں تمہاری کیسی ہی خیر خواہی کرنا چاہوں جبکہ اللہ ہی کو تمہارا گمراہ کرنا منظور ہو، وہی تمہارا مالک اور اسی کے پاس تم کو جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ تاکید آ گئی کہ اب ان لوگوں کو آپ کی نصیحت کارگر نہیں ہوگی، جو ایمان لا چکے ہیں بس وہی مومن رہیں، مزید کوئی شخص ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی کہ سوائے ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں اور کوئی نیا شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لائے گا، سو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو۔ پھر کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام مزید حکم الہی کا انتظار کرنے لگے۔ پھر معجزہ کبریٰ کا ظہور ہوا، یہ ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔